السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال. آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. آج مجھے اپنے بڑے بھائی مرحوم کی ایک بات یاد آ گئی اور ایک قصہ ایسوسیٹڈ تھا، اور میں نے شاید اپنی کسی ایک ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ ون آف مائی فرینڈ، اور گریجویشن کے بعد میری اس کے ساتھ کافی سنگت تھی، بیٹھنا اٹھنا جانا آنا، ساتھ کھیلنا کودنا. تو سڈنلی میرے موڈ میں کچھ ڈس آرڈر تھا، کچھ چینجز تھی، اس طرح سے تھا. تو میرے بڑے بھائی مرحوم نے مجھے آ کے بٹھایا، سمجھایا کہ دس از یور لائف، اور آئی ایم نو بڈی ٹو کہ میں اس میں انٹروین کروں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تم بنیادی طور سے تم جس شخصیت کے مالک ہو، اور مقصد ٹھنڈا تمہارا مزاج ہے، سارا کچھ ہے. ون آف مائی فرینڈ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تم جب سے اس کے ساتھ ہوئے اور یہ سسٹم ایسا ہے اور آگ لگا دو، ملک میں کچھ نہیں ہے، باہر چلے جاؤ، اس طرح ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، تو یہ چیزیں تمہاری شخصیت میں آتی جا رہی ہیں، اور تمہارا بھی موڈ چینج ہو رہا ہے، تمہاری پرسنالٹی چینج ہو رہی ہے، تمہارا باڈی لینگویج چینج ہو رہا ہے، تمہارا تھنکنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے. تو میری تم سے ایک جو ہے یہ ریکویسٹ ہے، اور یہ واقعی آگے تمہاری مرضی. اور حقیقت میں یہی تھا کہ جب میں نے اس سے وہ تھوڑا سا ڈسٹینس اپنا وہ کیا، تو میں دوبارہ اپنے نارمل جو میں اپنے سیلف میں جو میری ایک ایکچوئل شخصیت تھی اس میں آیا. دوستوں، آج چھوٹی سی کہانی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ اس کا بہت بڑا میسیج ہے اگر آپ یہ سمجھیں. یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے کہ جس نے تھرو آؤٹ ہز کیریئر، اور جس نے جو ہے گریجویشن تک تمام کلاسز میں ٹاپر وہ رہا، بہت اچھی اس کی انعامی جو ہے جیسا کہنا چاہیے بہت اچھی کارکردگی تھی، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا. اور جو فیملی یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کے جو سکسیس کا جو ریٹ ہے، یہ جس طریقے سے یہ ٹاپر ہے اور ایجوکیشن میں یہ جھنڈے گاڑ رہا ہے، تو یہ ضرور اپنے ہمارے گھر کے حالات چینج ہوں گے، ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی، سم تھنگ لائک دس. دوستوں، یونیورسٹی میں جب وہ ماسٹر کے لیے جب اس نے انٹر کیا، اور یہ اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ وہ تھوڑا سا اس نئے ماحول میں، نئے دوستوں میں، نئی سنگت میں اور ڈیریل ہو گیا، اور پارٹیز اور بائک پہ گھومنا اور یہ سب کچھ کرنا فلاں فلاں. اور جس وقت اس کا رزلٹ آیا، تو جس مضمون میں، جس سبجیکٹ میں وہ سب سے اچھا تھا، اتفاق سے وہ اس میں فیل ہو گیا. دوستو، یہ فیلئر یا یہ ہار اس سے برداشت نہیں ہو سکی، اور وہ اپنے آپ کو اس نے آئزولیشن میں ایک طریقے سے قید کر لیا. اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا، اپنے کمرے میں رہا تھا، انزائٹی اور ڈپریشن. وہ شہر میں بند ہوتا رہا سارا کچھ اس کا، اور ایک لائف اس کی بالکل ایک بند ہو کر رہ گئی تھی. گھر والے بھی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کو اس ماحول سے نکالا جائے یا کیا کیا جائے. دوستوں، کچھ عرصے کے بعد جو اس کے اسکول کے، جو اس کے کالج کے ایک بہت اچھے پروفیسر تھے، انہوں نے کسی اس کے دوست کے تھرو میسیج بھیجا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس طریقے سے اس کو کہو کہ کبھی آ کے مجھ سے وہ ملے. تو دوستوں، سردیوں کے دن تھے، یہ اپنی بائک پہ ان کے گھر گیا. جب وہ گیا تو وہ گھر کے لان میں اپنے انگیٹھی جو ہوتی ہے اس میں کوئلے جل رہے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ وغیرہ تاپ رہے تھے، اور وہاں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے اس کو کہا بیٹھو. بیٹھ کے یہ تھوڑی دیر رہے، کوئی اس طرح کی ایسی بات نہیں ہوئی، ادھر ادھر کی نارمل باتیں ہوتی رہی. سڈنلی پروفیسر صاحب نے کیا کیا کہ ایک انگیٹھی میں سے ایک جلتے ہوئے کوئلے کو لے کے، اور وہاں مٹی تھی اس میں وہ ڈال دیا، اور وہ کوئلہ ظاہر ہے بجھ گیا. وہ نوجوان جو تھا، ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بڑی بے چینی تھی کہ یہ کیا ہے. اس نے بولا سر، ایک اچھا خاصا ایک دیکھتی ہوئی انگارہ تھا، ایک اچھا اس میں انگیٹھی میں جل رہا تھا، آپ نے یہ کیا موو کیا ہے کہ اس کو آپ نے اس میں ڈال دیا؟ کچھ مجھے بتانا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ کیا ایسے راز ہے، اور کیا ایسی بات تھی کہ اچھا خاصا وہ جلتا ہوا سرخ انگارہ اور وہ کوئلہ آپ نے ڈال دیا اور وہ بجھ گیا؟ تو پروفیسر صاحب نے بڑے ہنس کے کہا تھا یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہی جو جس کی آگ بجھ گئی تھی اور ٹھنڈا سمجھنے میں کوئلہ تھا، وہ لے کے انگیٹھی میں ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو سراؤنڈنگ میں ہوا تھی، یہ سارا کچھ تھا، وہ پھر سے روشن ہو گیا، اور پھر وہ شعلہ وہ بن گیا. انہوں نے کہا بیٹا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے تم میرے اسٹوڈنٹ تھے تھرو آؤٹ یور کالج، تھرو آؤٹ یور کیریئر، تم نے بہت اچھا ٹاپر کیا، بہت اچھی محنت کی، سارا کچھ کیا. اب جس طریقے سے جن سنگت میں تم بیٹھ رہے ہو، جس ماحول میں بیٹھ رہے ہو، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو، تم یہ اس طریقے سے ایک الگ ہو گئے. اور الگ ہونے کے بعد وہ کوئلے والی مثال تھی کہ تم بالکل ایک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو، ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو. اور دیکھو پھر دوبارہ میں نے اسی بجھے ہوئے کوئلے کو اس آگ میں ڈالا، اور وہ اس کا پارٹ ہو گیا، اور اچھی طریقے سے وہ جلنے لگا، اور وہ اس کا ایک وہ ہو گیا. دوستوں کی اچھی دوستوں کی محفل، اچھے لوگوں کی محفل، سلیکشن آف جو آپ کے فرینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی اچھی عادتیں بناتے ہیں. اور یہ ایک پوری ریسرچ ہے
کہ 6 منتھ 5 منتھ آپ اگر کسی ماحول میں کسی بھی سنگت میں یا کسی گیدرنگ میں کسی بنچ آف فرینڈ کے ماحول میں رہیں گے تو آپ بالکل اسی جیسا بن جائیں گے. تو بیٹا میں نے آپ کو سمجھانے کی یہی کوشش کی ہے کہ اپنے اس سیلف میں اس ماحول میں آ جاؤ جو تم بتائے. اور دوستوں اس چیز نے اس کی تمام دنیا بدل کے رکھ دی اور وہ جو ہے اس شیل سے نکلا اور ڈپریشن سے نکلا. دوستوں ایک چھوٹی سی کہانی تھی لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانے انجانے میں نوئنگلی ان نوئنگلی کانشیسلی انکانشیسلی جو ہے غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں, غلط لوگوں پہ چڑھ جاتے ہیں, اپنے ایم کو بھول جاتے ہیں, اپنے ٹارگٹ کو بھول جاتے ہیں, اپنے گولز کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کوئلے کی طرح بجھ جاتے ہیں اور زندگی میں جو ہے فیلئر کی طرف آ جاتے ہیں. لہٰذا آج سے جو بھی آپ کے سنگت ہے, جو بھی آپ کے اطراف کے لوگ ہیں, ان کو ذرا سا دیکھیں اور کریں کہ کیا آپ کے وہ لائک مائنڈیڈ ہیں, کیا ان کے بھی کوئی ڈریمز ہیں, گول ہیں, وہ آگے بڑھنے کے خواب ہیں, تو ان کے ساتھ ہیں. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں, کوشش یہ کریں گے دوسرے بھی خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.